السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کافی سارے امراض میں ایک شفا یابی کے لیے عمل میں پیش کروں گا۔ ان امراض میں کالی کھانسی، چیچک، السیبان، مرگی، نظر بد، اس قسم کے جب مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ان کا علاج کر سکیں گے۔ بہت ہی مجرب اور کافی بزرگوں سے منسوب یہ عمل ہے، تو اس عمل کی ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، بہت بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں سے رہا ہے، تو اس کی ترتیب آپ نوٹ فرما لیں کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بھی مریض کو جیسے کالی کھانسی ہو جاتی ہے یا خسرہ نکل آتی ہے، السیبان ہو جاتی ہے، نظر بد کے شکار ہوتے ہیں بچے، تو ان تمام میں جو ہے نا آپ اس عمل کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ کچے سوت کا دھاگا لینا ہے آپ نے، کالے رنگ کا دھاگا لے لیں، اگر کالا نہ ملے تو آپ لال دھاگا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچے سوت کا دھاگا ہو، ٹھیک ہے۔ اس دھاگے کے آپ نے 9 دھاگے جو ہے وہ یکجا کر لینے، ایک ساتھ ان سب کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا بڑا ہو کہ آپ اس کے گلے میں ڈال سکیں نا مریض کے، زیادہ کوئی پیمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 9 تار یا 9 دھاگے اس طرح سے آپ پکڑ لیں، اور پھر سورہ الم نشرح جو ہے وہ آپ پڑھنی شروع کریں۔ سورہ الم نشرح کے اندر جو ہے نا 9 عدد جو ہے وہ کاف آتے ہیں، ڈنڈی والا کاف جو ہوتا ہے نا، تو اب سورہ نشرح آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے۔ الم نشرح لک جیسے کاف آیا، آپ نے یہاں پر ان دھاگوں کے اندر ایک گرہ لگا دی۔ صدرک دوسرا کاف آیا، آپ نے دوسری گرہ لگا دی۔ ووضعنا عنک پھر آپ نے ایک گرہ لگا دی۔ وزرک اسی طرح سے جتنے بھی کاف آئیں گے آپ نے ہر کاف کے اوپر گرہ لگانی ہے۔ یہ 9 کاف ہوں گے اور ان 9 کاف کے اوپر آپ نے 9 گرہیں لگانی ہے، اور اس کے بعد ان سب کو اس کو جو ہے یہ ڈوری جو آپ کی تیار ہوگی اس کے اوپر آپ نے 9 بار سورہ الم نشرح جو ہے وہ مکمل پڑھ کے دم کرنی ہے۔ پھر یہ ڈور آپ مریض کے گلے میں باندھ دیں، نظر بد والے کے، خسرہ والے کے، یا کسی موذی مرض جیسے وبائی امراض ہوتے ہیں ان میں بھی اس عمل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں جیسے وہ چلا کورونا، جو یہ معمولات میں بزرگوں کے آیا ہے، اس میں طاعون کا مرض بھی شامل ہے، جو ہمیں اپنے بزرگوں سے یا استادوں سے سیکھنے میں ملا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرض کو طاعون میں بھی اس عمل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو طاعون ایک وبائی مرض ہے، تو میں نے تو خیر ابھی تک کسی کووڈ والے کے اوپر تجربہ نہیں کیا، لیکن دیکھیں اعمال کا پھر میں بات کروں گا کہ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے آپ کی نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھتے ہیں، آپ کی نیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے مدد مانگیں، عملیات کے ذریعے مانگیں، دعاؤں کے ذریعے مانگیں، یہ سب جو ہے نا آپ کے سمجھ لیں آپ کی کنورزیشن ہے، آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے اس کی مدد کے بغیر تو وہ ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا نا۔ تو بس اپنا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھے، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں، ہم دنیاوی اسباب بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم روحانی اسباب بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ عملیات کوئی یہ سمجھ کے نہ کرے کہ میں کروں گا تو ہوگا، اور اسی طرح خیر عملیات تو ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہو جاتی ہے، تو جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال تو یہ عمل کی ترتیب تھی، آپ لوگ انشاءاللہ اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔